جی آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر سے کہیں گے خوش آمدید ہیں، صبح بخیر، اور بات کریں گے کہ بھئی کمر درد کی۔ کمر درد جو ہے آج کل بہت کامن ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کمر درد کی اکثر شکایت پہلے تو خواتین کیا کرتی تھی، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں بچے بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو نوجوان ہیں وہ بہت زیادہ شکایت کرتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اکثر شکایت نہ صرف خواتین کرتی تھی بلکہ ہمارے گھر کے جو بزرگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے اب تو یہ کام ہم سے نہیں ہوتا، اب تو ہماری کمر میں درد رہتا ہے۔ تو یہ جو بیک ایک ہے یہ کیا وجہ ہے کہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے، اور کیا ہمارا پوسچر صحیح نہیں ہے، یا ہماری جو اٹھنے بیٹھنے کی طریقہ کار ہیں، یا جس طرح ہم گھر میں آفس میں رہتے ہیں، کیا یہ ریزنز ہیں کہ ہم ایک ہی سیٹ پہ بیٹھے رہے ہیں اور کام نہیں کر پا رہے ہیں اور گھنٹوں ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہے ہیں تو ہماری کمر میں جو ہے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی علامات ہیں، کیا ریڈ سائن ہو سکتے ہیں؟ اس سب کے بارے میں جانیں گے، کیونکہ کہتے ہیں کہ کمر درد اگر ہونا تو کوئی سا بھی درد آپ جسم میں لے لیں، لیکن اگر کمر درد ہے نا تو اگر پہلوان بھی ہے نا وہ بھی اس کو جو ہے بٹھا دیتا ہے، اور وہ اس کے لیے فوراً پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر کمر میں اس کے درد کیوں ہے، اسے فوری اس کا علاج کرانا ہے تو کس طرح کرانا ہے۔ یہ سب آپ جانیں گے۔ ہمارے جو گیسٹ ہیں پہلے ان سے آپ کا تعارف کرواؤں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر محمد کاظم رحیم صاحب، آرتھوپیڈک سرجن ہیں، ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں۔ بہت ساری باتیں میں تو جان چکی ہوں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو باتیں میں نے جانی ہیں وہ آپ کے لیے جاننا کتنی ضروری ہیں وہ ابھی ڈاکٹر صاحب خود بتائیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، پہلے تو صبح خیر، ویلکم کرتی ہوں آپ کو آج کے شو میں۔ مشکور و ممنون، آپ نے میں بھی بہت زیادہ، اور ابھی آپ نے جو باتیں اللہ مجھ سے کی نا تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی جب ہمارے جو ویور آپ کو دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ ہمارا کیا مقصد ہے اس وقت آپ کو بٹھانے کا۔ ڈاکٹر صاحب یہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ یہ جو سب میں نے کہا ہر تھوڑی دیر بعد کمر کے درد کی شکایت جو ہے گھر میں کبھی کوئی بچہ کر رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی بڑا کر رہا ہوتا ہے، چلو امی یا کوئی بزرگ کرے تو یہ تو جائز ہے کہ بھائی وہ اتنی محنت کرتے ہیں، کام کر رہے ہیں، تھک گئے ہیں، لائف کا ایسا ٹائم گزار دیا جس میں جو ہے انہوں نے کافی محنتیں کی ہیں۔ لیکن یہ نوجوانوں میں ایک دم سے یہ چیز آ جانی، اس کے وجہ کیا ہے یہ آپ سے سب سے پہلے جانیں گے، پھر جانیں گے کہ اس کے علامات کیا ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو فار انوائٹنگ۔ جیسے آپ نے اس کے اوپر نظر ڈالا کہ اگر ہم اسٹریٹیفائی کریں ایج ریلیٹڈ تو ایز پر ایج ریلیٹڈ تو ڈیزیز کا بھی جو نوعیت وہ چینج ہوتا ہے۔ ہم بچوں کی بات کریں گے ان کے ڈیزیز ریلیٹڈ پرابلم ریلیٹڈ الگ ہوگا، ینگس ایڈلٹس کی بات کریں گے ان کا ایک سیپریٹ ڈیزیز اینٹیٹی ہوگا، اور اگر اولڈ ایج کی بات کریں گے جیسے ہم اپنے ماؤں کو، والد صاحب کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر جو وجوہات دوسرا ہے۔ اف یو اسٹارٹ ان دا ایڈلٹ ایج گروپ، اب جو ہے بیک ایک وغیرہ بڑا کامن ہے۔ اف یو سی دا ہول سینیریو، اف ہمارے لائف اسٹائل دیکھیں، وی ہیو اے سیڈنٹری لائف اسٹائل، وی آر ناٹ سو مچ ایکٹیو ود ایکسرسائز۔ نارمل روٹین ایکٹیویٹی ہمارا صبح اٹھتے ہیں بیڈ سے، اور پھر اس کے ساتھ کام پہ جاتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے، اور پھر آفس میں جاتے ہیں اے سی میں بیٹھ کے، پھر ہم واپس گاڑی میں اسی گاڑی میں بیٹھتے ہیں اے سی میں، اور واپس گھر آتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی آر جسٹ آن دا بیڈ اینڈ وی ہیو سلیپٹ۔ سو اگر آپ دیکھیں وی ہیونٹ ٹیون آر مسلس ٹو ریزسٹ دا ایگزیجریشن یا کوئی بھی اسٹریس جو بیک کے ریلیٹڈ پرابلم ہو سکتا ہے۔ اور دوسرے سینیریو میں دیکھیں وہ لوگ جو بائک کی سواری کرتے ہیں، آف کورس ہمارے انفارچونیٹلی سڑکیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے سڑک خراب ہونے کی وجہ سے سپیڈز ہمارے زیادہ ہوتے ہیں، وہ جو ہم کھڈے میں جاتے ہیں آل آف اے سڈن جو اسٹریس یا ایک فورس جو بیک پہ آتا ہے، دیٹس ون آف دا ایسپیکٹ دیٹ واٹ وی ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کہ دیٹس مائٹ بی دا ریزن۔ اگر ہم جائیں اولڈ ایج ریلیٹڈ، اور ہمارے جو فیمیلز ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اولڈ ایج میں ہارمونل چینجز ہونے کی وجہ سے ہڈی میں بربراہٹ یا آسٹوپروسس جس کو ہم کہتے ہیں وہ نمایاں ہوتا ہے۔ جب یہ آسٹوپروسس ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں فریجلٹی، بون فریجائل ہو جاتا ہے، دیر از اے مور پرون ٹو دا فریجلٹی فریکچر۔ اور ون آف دا علامت جو فیمیلز ہمارے ساتھ آتا ہے یہ بیک ایک کا ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ تو یہ کیٹیگرائز اکارڈنگ ٹو دا ایج ہم اس کو کرنا چاہیے۔ ناؤ کم بیک ریگارڈنگ دا ان ایڈلٹس، پیشنٹس ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ بیسکلی کسی کا بیک ایک ہو رہا ہو تو ہمارے امپورٹنٹ اسپیکٹ جو ہم اپنے مد نظر رکھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، از اٹ لوکلائز ایک جگہ پہ ہی ہے کمر کے ارد گرد ہے، یا از اٹ ریڈیٹنگ یعنی کہ کمر کا درد پاؤں میں جا رہا ہے، یعنی کہ کمر سے درد نیچے کی طرف جا رہا ہے، جو ایک اور ہم اپنے اصطلاح میں جو لیمین میں کہتے ہیں کہ عرق النساء کا درد ہے یا شیٹیکا کا درد ہے۔ یہ بڑا ٹرم، یہ دو نرو کمپریشن ریلیٹڈ جو ہم یہ
یہ دو الفاظ بڑا فریکوینٹلی ہم استفادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بیک ایک اگر لوکلائز ہو دیٹس مین دا لوکلائز مسلز اسپازم ہے جو اس چیز کو ہیو کاز کیا ہے. اور اس کی وجوہات اگین اگر ہم دیکھیں ایک تو سیڈنٹری لائف اسٹائل اینڈ دین بڑے امپورٹنٹ اسپیکٹ پہ جو ہم نے ڈسکس کیا کہ ہمارے جب لائف اسٹائل ایسے ہو گیا کہ سیل فون ہمارا سب سے بڑا دوست نہیں کہوں گا, سب سے بڑا اینیمی کہوں گا. اور آپ نے ایک لائن میں ساری لائف اسٹائل کو بتایا آپ نے, جس طرح آفس آنا, آفس سے جانا, پھر گھر جا کے بیڈ پہ جا کے لائک دوسرے دن پھر اسی طریقے سے. آپ کا کوئی ہیلدی لائف اسٹائل ہی نہیں ہے ہی نہیں. اور آپ موبائل کے اوپر ہم کسی پوسٹر میں لیٹ جاتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں اس کو واچ کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ہمارے پوسٹر اللہ نے ایک چیز بنایا ہوا ہے, میزان ایکول نارمل اسٹریٹ ہونا چاہیے. اگر آپ اس کو ایک جگہ ٹیڑھا یا ایک طرف رکھتے ہیں ایک ایک گھنٹے تو مسل فٹیگ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے مسل اسپازم اور ریلیٹڈ بیک ریلیٹڈ ایشوز ہوتا ہے. اور جن کو ٹراما ہوتا ہے, کوئی بھی ضرب آتا ہے, وہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, گرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے, یا بائک میں جو کھڈے کی وجہ سے میکسیمم جو ان کو فورس اور بیک ایک, تو جیسے یہ دو ہماری ہڈیوں کے بیچ میں ایک ڈسک ہوتا ہے, اور یہ ڈسک جب اپنی جگہ کو چھوڑ کے ساتھ میں نرو گزر رہا ہوتا ہے اس پہ امپیکٹ آتا ہے یا اس کے اوپر یہ کمپریس کرتا ہے. یہ کمپریشن افیکٹ لیڈ ٹو دا شیاٹیکا یا ریڈیٹنگ پین یا عرق النساء کا درد, یہ ٹرمنالوجی تلفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ ایک ڈفرینٹ اسپیکٹ آف دا سیم ڈیزیز ہے جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, اور اس کے لیے ہمیں بر وقت اس کا تشخیص اور اس کا علاج اس چیز سے آپ کو پریونٹ. ڈاکٹر کاظم یہ بتائیے, آپ نے کہا کہ بر وقت جو ہے اس کا علاج کروانا اور ڈاکٹر کے پاس جانا, یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں یہ اس وقت پرابلم ہے؟ خاص طور سے ایڈلٹس, وہ تو اس بات کو نوٹس نہیں کرتے, آج ہے کوئی بات نہیں کل ٹھیک ہو جائے گا, یعنی بہت لائٹ لیتے ہیں. تو کیا کون سی ایسی علامات ہیں جس وقت ہمیں فیل ہو کہ فوری ہمیں جا کے جو ہے ایکس رے کرانا ہے, ڈاکٹر سے ملنا ہے؟ آخر ہو سکتا ہے کہ یہ بڑی کوئی چیز ہو. دیکھیں بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے, ہمیں ہم یاد رکھیے گا درد کو کبھی بھی وہ اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے, اور اس کو بر وقت اس کا علاج ہی آپ کو اس درد سے نجات اور آگے اس سے ریلیٹڈ کمپلیکیشن سے آپ کو جو ہے نجات دلاتا ہے. اگر ایک پین سیویئر بیک ایک دیٹ از ریڈیٹنگ آپ کے پاؤں میں جا رہا ہے, اوپر سے نیچے کی طرف انگلیوں تک جا رہا ہے, اس کے ساتھ میں نمنس بھی ہو رہا ہے, اس کے ساتھ میں پیرستھیزیا یعنی کہ جیسے چبھنے والا درد ہو رہا ہے, اور سیویریٹی آف دا پین اتنا ہو رہا ہے کہ جس کا آپ کے نارمل روٹی ایکٹیویٹی جو ہے متاثر ہو رہا ہے, that's a time that what you have to be, it's about what you can say, be more and more concerned and serious about it, to get it first checked from your doctors related to the spine. Once the doctor will going to assess it, do the related examination, all the investigation, تاکہ آپ کو تشخیص ہو, اور پھر ڈاکٹر کے آپ کے جو بھی اس ریلیٹڈ آپ کو ایڈوائز ہوگا اس کو فالو کریں گے, اور انشاءاللہ اس سے آپ کو درد سے نجات ملے گا. اس کے ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہیں, کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم, صبح خیر, کون ہے ہمارے ساتھ؟ محمد فرحان کوئٹہ سے. جی محمد فرحان, کیا پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا ہے کہ میرے کمر میں بہت شدید درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ایج کیا ہے؟ میری 35 سال. ٹھیک ہے, کوئی چوٹ لگی ہے آپ کو جس کی وجہ سے کمر میں درد ہوتا ہے یا ویسے ہی رہتا ہے؟ میں 3-4 سال پہلے میں نے جڑوں پہ ایک الماری اٹھایا, شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کوئی آپ نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے, ایکس رے؟ کوئی میں نے ٹیسٹ نہیں کروایا. ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں فرحان, ڈاکٹر صاحب جواب دیتے ہیں آپ کو, آپ آن ایئر دیکھیے گا. جی ڈاکٹر صاحب, یہ اس طرح کے کیسز بہت آتے ہیں کہ لوگ کیئر ہی نہیں کرتے, کوئی ٹیسٹ ہی نہیں کرواتے. فرحان صاحب بڑا اپنے کلاسیکل کہتے ہیں نا کہ جو سمٹمز اور سائن کے ریلیٹڈ اور ہسٹری, الماری ہم نے اٹھا لیا. دیکھیں یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, ہر باڈی کی اپنی استطاعت ہوتی ہے, قوت ہوتی ہے. اب اس قوت کے تحت آپ نے چیزوں کو جو ہے آپ نے مینیج کرنا ہوتا ہے. الماری آپ نے ظاہری بات ہے آل آف اے سڈن, اب ظاہری بات ہے بندہ اس ایج میں ہوتا ہے, جوش میں ہوتا ہے, بندہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے ہر کام وہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا سکتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. الماری 100% اٹھایا ہوگا, اوور ویٹ ہوگا, انہوں نے کوشش کی ہوگی, تو کیا ہوگا, دیٹ دا ڈسک ہیز ناؤ بین ان مائی اسیسمنٹ, دس مائٹ ہیو بین سلپ اینڈ ناؤ اٹ ہیز کمپریسڈ دا نرو.
سو امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ جو پین ہے اس کو آپ اسیس کرائیں. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, وہ آپ کو ایگزامن کریں گے, آپ کے جو ہے کنڈیشن کو اسیس کریں گے. اس کے بعد ہم ایکس ریز کراتے ہیں دیکھنے کے لیے کوئی کمپریشن فریکچر نہ ہو, کسی قسم کا دوسرے فریکچر نہ ہو. دین دا مین گولڈ اسٹینڈرڈ فار ڈائگنوسس از ایم آر آئی. ایم آر آئی جب ہو جاتا ہے تو اس میں چیزیں تشخیص ہو جاتے ہیں, جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ ڈسک نرو کس لیول پہ ہے, پروٹیوژن کتنا ہے, کمپریشن کس لیول پہ مائلڈ ہے, ماڈریٹ ہے, سیویئر ہے, اور ساتھ میں دوسرے ریلیٹڈ ایشو. اور اس کے تحت جب انشاءاللہ ڈاکٹر آپ کو علاج تشخیص کر کے علاج تجویز کرے گا, دیٹس دیئر دین یو ول بی بیٹر. اب اس ریلیٹڈ جیسے ہماری ایک بارے میں بھی ڈسکشن ہوئی, کچھ لوگ ایک ہمارے کے ذہن میں یہ ایک مت بھی ہے, مسکنسیپشن بھی ہے, سرجری پر ہم نہیں کرائیں گے سرجری. یہ آپ سے میں نے بات کرنی ہے اس وقت ڈاکٹر صاحب سرجری کے بارے میں, اور ریڈ سائن کیا ہوتے ہیں. ابھی کالر ہیں, کال لیتے ہیں, اور پھر میں آپ سے جب بریک کے بعد واپس آئیں گے نا تو پھر میں آپ سے پوچھوں گی کہ سرجری اور ریڈ سائن کب تک, کیونکہ ڈاکٹر اکثر کہتے ہیں سرجری کا لیکن پھر ہم عمل نہیں کرتے, تو وہ کیا وجہ ہے. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ماہین کنول. کیسی ہیں ماہین؟ صبح خیر. کیا پوچھیں گی ڈاکٹر صاحب سے؟ جی وہ مجھے پوچھنا تھا, میری گردن میں درد ہے اور نا گردن کے نیچے جو موڑے ہیں نا ان میں بہت درد رہتا ہے, تو اس کا کیا کریں, کس طرح علاج ہو؟ ٹھیک ہے ماہین, آپ کی ایج کتنی ہے؟ ماہین میری بیٹی ہے, میں ان کی امی بات کر رہی ہوں. اچھا, میری عمر نا 47 ہے. 45 ایئرس. جی. اچھا, ان کے گردن میں درد ہو رہا ہے؟ آپ کی گردن میں درد ہے نا یہ؟ ہاں جی, میرا نام آشی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ اسکرین ٹائم کتنا ہے ان کا؟ جی اسکرین ٹائم کتنا ہے بھائی آپ کا؟ آپ سیل فون کتنا یوز کرتی ہیں؟ ڈرامے دیکھتی ہیں اپنے سیل فون پہ؟ نہیں فون نہیں چلا سکتی, وہ فون نہیں چلاتی. اچھا, تو آپ کیا آپ کی لائف روٹین میں اس طرح ہے کچھ جو آپ نے بتایا نا نیک میں آپ کے پین ہے؟ نہیں ابھی یہ پتہ نہیں کیوں ہوا, یہ نہیں پتا, لیکن میں نے ایسے کوئی سلائی بھی نہیں کرتی, نہ کوئی زیادہ موبائل یوز. اور کتنے عرصے سے ہے یہ؟ 2-3 سال سے ہو رہا ہے. 2-3 سال سے ہو رہا ہے. اور آپ کے ہاتھوں میں جاتا ہے یہ گردن کا درد ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں؟ ہاں ہاتھوں میں اکڑن رہتی ہے, ہاتھ موو نہیں کرتے ہیں تو درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ڈاکٹر صاحب آنسر کرتے ہیں, آپ آن ایئر دیکھیے گا. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے جس طرح بتایا کہ بیک ایک جو ہے اس کا لنک آپ کے پاؤں کی نرو سے ہے, لیکن گردن کا جو ہے وہ آپ ہاتھ سے. اب اس کو مزید ہم ان کو جواب دیتے ہیں, لیکن بریک پہ جا رہے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ماہین کنول آپ کی مدر کو جو ہے ہم جواب دیتے ہیں, اور آپ رہیے گا ہمارے ساتھ. جی ڈاکٹر محمد کاظم ہمارے ساتھ ہیں, آرتھوپیڈک سرجن ہیں. ابھی سوال کر رہی تھی خاتون کالر آئی تھی آپ سے کہ ان کی جو ہے گردن میں درد رہتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ہاتھ میں شفٹ ہو جاتا ہے. سو یہ بیسکلی ہم یہ کامن ریلیٹڈ ایشوز ہیں جو اپنے پیشنٹس کے اندر, اپنے او پی ڈیز کے اندر وہ ہم اسیس کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں اس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں. اور اب یہ بہت کامن ہے, خاص طور پہ ینگ پاپولیشن میں, فیمیلز میں. اور جو بیسکلی میں نے پہلا سوال جو کیا, اور یہ باقاعدہ اب تو اس کہتے ہیں نا کہ اس سینچری کا یہ سب سے بڑا جو ہے ڈیزیز ہے. اگر آپ جا کے چیک کریں دا ڈیزیز وائز فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ, دس ہیز بین کیلیبر نمبر 1. اور اس کو پورا مقصر اور اس کا پورا ذمہ داری ہمارے جو موبائل فونز ہیں. بالکل سینیریو یہ ہوتا ہے, ہم اب جب بھی تھک جاتے ہیں, ہم بالکل جب پڑے ایک جگہ پڑے بستر پہ صوفے پہ لیٹ کے ہم موبائل اٹھا لیتے ہیں. اب اسی پوسچر میں گردن کو ٹیڑھا رکھ لیا ہم نے, اور صوفہ کے اوپر رکھ لیا, یا کمر کو ٹیڑھا رکھا ہوا ہے, اور ہم 1 گھنٹے تک واٹس ایور جو ہماری ایکٹیویٹی ہوتی ہے, سوشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور ریکریشن ایکٹیویٹی ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں. واٹ از ہیپننگ دیٹ از اگین, یا آپ کے جو مسل نیک مسلز از بینگ گیٹنگ فٹیگ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, مسل اسپازم میں چلے جاتا ہے. اینڈ دین واٹ
हैपन जब गर्दन का जैसे स्पाज़म या रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, उसके जो पेन है हाथों में जाता है, जो नर्व दैट इज बीइंग सप्लाइड टू द अपर लिम यानी कि हाथों को, और कमर का जो नर्व है दैट सप्लाई टू द लोअर लिम, उसका पेन पाँव को जाता है। तो जैसे आपने जैसे उन्होंने गुजारिश किया कि 1-1.5 साल से 3 साल कह रही हैं, 3 साल दैट्स समथिंग लाइक रियली वेरी कंसर्निंग, हमारे पूरे माशरे के लिए और सोसाइटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने 3 साल तक इसको पाला क्यों? क्या हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ये ख़त्म होने वाला है? ये देखें, बद से बदतर और बदतर से बदतरीन की तरफ ये चीज़ें प्रोग्रेस कर रही होती है। बद से बेहतर की तरफ उसी वक्त जाएगा जब आप उसका तशख़ीस करके इलाज करेंगे। तो हम्बल रिक्वेस्ट आपसे यही है, आप सबसे इम्पॉर्टेंट ये अपने स्पाइन सर्जन के पास जाएँ, उनको अपनी असेसमेंट कराएँ, व्हाट्सएवर द रीज़न माइट बी, इसका डायग्नोज होगा। आपको फिर फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज और रिलेटेड मेडिकेशन इफ़ नीडेड वो आपको एडवाइस करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे आप इस पेन से निजात पाएंगे, और 3 साल से जो इतनी खफलत और इतनी तज़्म-ज़ब्त की ज़िंदगी आपने गुजारी है, ये आप इंशाल्लाह उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बहुत अच्छी आपने बात की, और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो अपना ख्याल नहीं रखते। डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे थोड़ी सर्जरी की तरफ आए। सर्जरी कब रिकमेंड होती है? ये रेड साइन कौन से होते हैं जब आपको सर्जरी रिकमेंड की जाती है? और क्या अक्सर लोग कहते हैं कि अगर कह दिया डॉक्टर ने कोई ज़रूरत नहीं है करवाने की, घर वाले भी यही मशवरा दे रहे होते हैं, तो क्या वाकई अगर डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, प्रिस्क्राइब कर दिया है, तो आपने करवानी है सर्जरी? देखिए, क्या रीज़न होती है? मैं वही जो गुजारिश कर रहा था, ये मैं इस चीज़ पे बहुत बारहा और बहुत ही एम्फसाइज देता हूँ कि गुजारिश आप लोगों से ये है, एक चीज़ जब डॉक्टर असेस करके तशख़ीस करके और उसके बाद ज़ाहिर बात है फर्स्ट इंस्टेंट डॉक्टर इंस्टेंट सर्जरी नहीं होता। देखिए, आप इस जो डिजीज़ के साथ उम्मीद है सालों साल गुजर रहे होते हैं और सिवियरिटी बढ़ रहा होता है, चीज़ें प्रॉब्लम और ज़्यादा सिवियरिटी की तरफ जा रहा होता है, और आपको भी इस बारे में पता होता है कि यार थिंग्स आर गेटिंग वर्स विद मी, थिंग्स आर नॉट गेटिंग गुड। मेरे शेटिका का पेन बढ़ रहा है, मेरे कमर में सिवियर मसल स्पाज़म है, मैं बैठ नहीं सक रहा, मैं चल नहीं सक रहा। लेकिन हमारे जो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हमारे एक सोशल बड़ा स्ट्रॉन्ग गैदरिंग और हमारा बॉन्ड है। हमारे घरों में हमारे बड़े जो हैं डॉक्टर्स पाए जाते हैं जो हमेशा कहता है भाई कमर का ऑपरेशन नहीं कराना, फलां ने कराया था उसके साथ तो ये हो गया, फलां ने का देखें सारी एग्जांपल्स उसी वक्त आ जाती हैं। जो है जरूरी नहीं है कि व्हाट्सएवर द रीजन है ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। There is always, yes, there is a complication. How much is the percentage of the complication? Is less than like 3%. That's what we're talking about. 97% उसकी जो है outcome success है. 3% that's where there might be a complication. और याद रखिएगा, जो सर्जरी आज कराएंगे जिसकी सिवियरिटी कम होगी, और एक सर्जरी जो आज आप 5 साल पढ़ेंगे जिसकी सिवियरिटी सिवियर हो, जिसके अंदर रेड साइन जिसकी हम बात कर रहे थे डॉक्टर आपके खिदमत गुजारिश है। व्हाट इज द रेड साइन? ये वो होता है कि डिस्क इतना हैव कॉम्प्रेस द नर्व जिसके अंदर हम एक प्रॉब्लम कहते हैं कॉर्डवा इक्वेना सिंड्रोम। उसमें क्या हो जाता है, पैराप्लेजिक हो जाते हैं, बिल्कुल पाँव के अंदर ताकत सुन ख़त्म हो जाता है और आप अपने पेशाब के कंट्रोल हाथ से खो देते हैं। अब जब उसके सर्जरी कराएंगे तो यू डोंट एक्सपेक्ट यू बी दी नॉर्मल टू दैट लेवल। आप बोलेंगे आप फलां ने सर्जरी कराया, तो अब सवाल ये आता है जब फलां ने किस टाइम पे सर्जरी कराया था, सिवियरिटी क्या थी, प्रॉब्लम्स क्या था, रेड फ्लैग साइंस डेवलप हो चुके थे। तो भी गुजारिश ये है कि खुदारा उस नहज पे नहा जाएं कि फिर आपको ये हो कि भाई अब आउटकम ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर आपके डॉक्टर सारे एक तो इम्पॉर्टेंट ये स्पेशलिस्ट होने चाहिए स्पाइन, वो डॉक्टर देख रहे हैं, असेस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर कोई और उस तहत वो डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहे हैं तो दैट्स द डॉक्टर वांट द बेस्ट फॉर यू फॉर टू गेट रिड ऑफ दिस पेन एंड प्रॉब्लम। आप जब अगर डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं और अगर एक नहीं दो नहीं 3 डॉक्टर एक चीज़ एडवाइस कर रहे हैं, अब वो क्या करते हैं यहाँ पे फलां कहता है या फलां के पास चले जाए, फलां तो इस तरीके से कर लेता, मैं किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं लेना चाहता, और उसकी वजह से चीज़ें हैव नाउ स्टार्टेड बी कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड। सो एट द लास्ट जब आप सर्जरी की तरफ आ रहे होते हैं और हमें ये कंसर्न होता है कि यार ये सर्जरी से ये हो गया, हम ये याद भूल जाते हैं कि हम किस कंडीशन में थे जिसकी वजह से हम अपनी गफलत और अपनी क्या कहना चाहिए कि इग्नोरेंस
ہم نے اس مقام پہ اپنا آپ کو پہنچایا. اب اگر ڈاکٹر نے سرجری کیا ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ریکور ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. لگے گا. بالکل. اور یہ سارے حقیقت پہ مبنی باتیں ہوتی ہیں اس میں. اور ابھی تک جتنے بھی کالرز آئے مجھے اندازہ ہوا ڈاکٹر صاحب جو آپ نے بات کہی کہ اپنے آپ کو جو ہے بالکل لوگوں نے جو اپنا خیال نہیں رکھتے, نگلیکٹ کیا ہوا ہے, لیکن ہمارا مقصد یہی تھا آج آپ کو بلانے کا اور آپ سے بات کرنے کا کہ لوگ جو اپنے آپ سے بالکل جو ہے نیگلیجنس اختیار کی ہوئی ہے وہ اپنا خیال کریں. تو ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ آئے, اور آپ نے جو مین پوائنٹ یہ بتائی کہ اگر آپ کو کوئی کمر میں درد ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ جب ڈاکٹر کے پاس جا کے ملیں گے تو وہ آپ کو ریکمینڈ کریں گے یا تو ایکس رے یا پھر MRI, جس سے پتہ چلے گا کہ آخر آپ کا کیا نرو کمپریشن ہے, کیا واقعی یا کوئی انجری ہے, آپ کو ایسا بھی ہوتا ہے تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا. تو جائیں, بالکل غفلت نہ برتیں. جتنے بھی لوگ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور خاص طور سے وہ کالرز جنہوں نے کال کی اور ابھی تک ڈاکٹرز کو نہیں دکھایا ہے. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے رہیے گا ہمارے ساتھ.